السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا کلمہ ہے جسے برکت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے غرض سے کاموں کی ابتدا اس کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا پڑھنا لازم کیا گیا ہے۔ یہ فکرہ دین اسلام کا ایک بڑا نشان اور شیطان کو بکانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے طعام پر اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر شیطان اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، اور اگر طعام پر اللہ کا نام نہ لے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کا مشرکین سے مخالفت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین اپنے کاموں کی ابتدا بتوں کے نام سے کرتے تھے۔ بسم اللہ خوفزدہ شخص کے لیے جائے پناہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا۔ بسم اللہ کی آواز سامع نواز یعنی سننے میں بڑی لگنے والی ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ کی الوہیت کا اقرار ہوتا ہے۔ اسی میں اللہ کے دو مخصوص نام اللہ اور رحمان ہیں، جن سے کسی اور کو موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام بھی کتاب اللہ کو اسی سے شروع کرتے تھے۔ مفسر قرآن حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ واحد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا لیے، اور شیاطین پر آسمانوں سے انگاروں کی مار پڑی۔ پروردگار عالم نے اپنے جلال و عظمت کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 ترہوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف عذاب کی فرشتے سے بچاؤ کا باعث بن جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مروی ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ اسے کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا۔ دوسرا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر، اور تیسرے اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ سالم بن الجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا، جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ دوسری امتوں کے استفسار پر انبیاء اکرام کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں اللہ، رحمان، رحیم سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمامی مخلوق کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تب بھی اس امت کی نیکیاں ہی پاری ہوں گی۔ آپ کا یہ بھی ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو ہر مرض کی شفا، ہر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے تمنگری، آتش دوزخ سے دوری
زمین میں دسنے سے امان، صورتیں مسح ہونے اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کریم امت مسلمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔